اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رمضان قرآن اور ذکر کا مہینہ، سبحان اللہ۔ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ان گنت صفات ہیں جو اس مہینے میں منسوب ہیں۔ ویسے تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ہر وقت انسان کے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں، لیکن رمضان میں ان تمام صفات کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اب قرآن ایک ایسا مہینہ ہے جس میں سراسر ہر وقت عبادت کی حالت میں انسان رہتا ہے، یعنی نیکیاں کرنے میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور اس میں ایک فرض عبادت رمضان کے روزے رکھنا ہے، جس میں ہم ہر روز روزہ رکھتے ہیں، اور اس مہینے میں 29 یا 30 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے روحانی عبادت کا بھی انتظام کیا ہے، اور اس مہینے میں قرآن کریم اور ذکر کی تلاوت، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ جیسا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عربوں میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، اور معزز فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دل پر اتارا اس نے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ اور اس کو اتارنے کے لیے جس مہینے کی سلیکشن کی گئی وہ بھی رمضان المبارک ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا، کہ سورۃ دخان میں آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ قرآن کریم کی اتنی فضیلت ہے، اور ہمارا سارا کا سارا دین جو ہے وہ اس قرآن پر بیس کرتا ہے۔ اس کو کیونکہ عربی زبان میں اتارا گیا ہے، تو عربی زبان میں اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے ہر حرف پڑھنے پر، یعنی ہر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح یہ 10 نیکیاں جب ہم جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے تو کلمات قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کا کتنا حساب جا بنے گا، ذرا کاؤنٹ تو کر کے دیکھیں۔ صرف ہم نے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو آپ دیکھیں کہ با، سین، میم، 10 10 10 30 اسی طرح چلتے جائیں تو یہ جمع ہوتے ہوئے کہاں پہنچ جائیں گی۔ اور جب ہم اس کو رمضان میں پڑھتے ہیں، عام دنوں میں تو یہ اتنا ثواب ہے، لیکن چونکہ رمضان میں اجر و ثواب کی سیل لگی ہوئی ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو یہ ثواب جو ہے یہ 70 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کتنا کس کو ملے۔ تو ہمیں اس مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، صبح و شام کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیں ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ذکر جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں، اللہ کی یاد کو۔ ہر وہ طریقہ جس سے ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ذکر میں آتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں آتا ہے، اللہ کی یاد میں آتا ہے، اللہ کے ناموں کی تسبیح، اللہ کے ناموں کی تکرار، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا، یا قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، یہ سب ذکر اذکار میں آتا ہے، کہ جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس سے اللہ کی یاد آتی ہے، جو اللہ کی یاد میں ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو مختلف انبیاء نے مختلف موقعوں پر قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، پڑھیں۔ ان دعاؤں کو ان کے مناسبت سے ایسے حالات کے مطابق پڑھنا، بخشش کی دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اور اسی طرح درود پاک، درود ابراہیمی یا چھوٹا درود جسے ہم کہتے ہیں، اس کا پڑھنا، یہ بھی ذکر اذکار میں آتا ہے، اور یہ بھی اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے، کیونکہ اس کا ہر حرف جو ہے وہ اپنے اندر ایک لازوال وسعت رکھتا ہے۔ اب ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا
قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو نے دنیا میں ترتیل سے پڑھا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یعنی یہ روز قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن، جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، جنہوں نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو یہ قرآن پڑھتا جا، الف لام میم سے لے کے والناس تک آہستہ آہستہ اسی ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ اب اوپر چڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ علم الغیب کی باتیں ہیں کہ وہاں سیڑھیاں ہیں یا درجات ہیں یا کون سا طریقہ ہے، جو بھی طریقہ ہے تو اس طریقے کے ذریعے سے اوپر چڑھتا جا، اور جہاں تمہارے قرآن کا آخری حرف ہوگا، کلمے کا آخری حرف ہوگا، وہ تمہارا مقام ہوگا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ایک حافظ قرآن کے لیے جس کے دل میں قرآن محفوظ ہے عربی زبان میں، اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر اسی طرح چونکہ قرآن عربوں میں ہے، اس کا اجر و ثواب بھی لازوال ہے، لیکن ہمیں اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے اور جو بھی زبان بول رہا ہے، اسے اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی کتاب، یہ ہدایت کی کتاب جو ہمیں راستہ دکھانے والی ہے، جو حق اور باطل کا فرق بیان کرنے والی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان میں، ہر مسلمان کو اپنی زبان میں اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح عام حالات میں بھی ہم اجر و ثواب کے لیے قرآن کی محفلیں قائم کرتے ہیں، تو ہمیں ان دنوں میں، روزے کے دنوں میں جب ہم روزے سے ہیں، تو اس عبادت کا بھی ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے، مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دینا ہے اور تعلیم لینا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بھی ہے، اور پڑھنا اور سکھانا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ اسی طرح پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن کریم خود پڑھ کر مکمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں 9 سال 9 رمضان ان کی زندگی میں آیا، اور 9 رمضان کے انہوں نے روزے رکھے۔ ہر رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے، اور آخری سال میں 9ویں سال میں اپنی وفات سے پہلے جو رمضان آیا، اس رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن کریم پڑھ کر سنایا، یعنی 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ قرآن اور ذکر کا مہینہ، اس کا خاص کنیکشن ہے روزے سے۔ روزہ ایک عبادت، دیکھیں انسان کو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ 24 گھنٹے اس مہینے کے جو ہیں وہ عبادت کے ہیں۔ سحری عبادت، سحری پکاتے وقت عبادت، سحری کھاتے وقت عبادت، سحری کے بعد ذکر اذکار، تلاوت قرآن، اس کے بعد گھر کا کام کاج عبادت، پھر ظہر کی نماز عبادت، چاشت اور اشراق کے نفل عبادت، پھر عصر کی عبادت، عصر اور مغرب کے درمیان ذکر اذکار عبادت، سحری کی افطاری کی تیاری عبادت، اور پھر اذان مغرب اور افطار یہ عبادت، اس کے بعد عشاء تک پھر عبادت، عشاء کے بعد نماز اور تراویح پھر عبادت، پھر رات کو تہجد اور پھر سحری۔ دیکھیں 24 گھنٹے جو ہیں وہ ہماری عبادت میں ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں کوئی تو زبانی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی زبانی ذکر اذکار کر رہا ہے، اور کوئی دیکھ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینہ پا لینے میں ہمیں تقویٰ عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں
اور لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، خود بھی پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔